یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، شورائے اعظام تشریف رکھتے ہیں، تھوڑا اور آگے آ جائیں، بہت پیچھے ہو گئے، جو لوگ گئے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، اجمل نظامی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں تاکہ ماحول خوشگوار پھر ہو، جیسا کہ اشہر عزیزی کے پلنے پر تھا، علامہ کمال اختر صاحب کی تقریر کے وقت تھا۔ محبت کے ساتھ اپنے نبی کے نام پر مسکرا کے ایک بار بولو سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک ایسے شاعر کو میں آپ کی عدالت میں پیش کر دوں جس کا نام ہندوستان کے 1 درجن سے ادھک، 1 درجن سے زیادہ صوبوں میں جب میں نے لیا ہے، جب اعلان کیا ہے تو بازوق سامعین کے ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی مسکراہٹوں میں اضافہ ہو گیا، ہر طرف سے نعرہ تحسین و تعریف کی صدائیں بلند ہوئیں۔ وہ نام جناب قمر سیارہ صاحب کا ہے، جو بھدوئی کی سرزمین سے ایک عرصے دراز کے بعد جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الورا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے، آپ کی دکھتی ہوئی نبض پر انگلی رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مجمع کو ضرورت ہے جناب قمر سیارہ صاحب کی۔ میں ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں، دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے شیریں لہجے اور اپنی بلند فکر کے حوالے سے ہم سب کے دلوں پر فتح و نصرت کا علم بلند کریں اور مشاعر نعت کو زندگی عطا کریں۔ جناب قمر سیارہ بھدوئی۔ ہیلو، ممبر نور پہ جلوہ بار باوقار علماء اہل سنت، شورائے اعظام، نقیب اہل سنت، حاضرین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں ہم اور آپ سب سے پہلے جھوم کر کے باوز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک آپریٹر تھوڑا اور آواز بڑھا دیجئے اور ایکو دے دیجئے۔ دوستو، غالباً 2-3 سالوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کے حکم پہ پھر حاضر آیا ہوں۔ آج ہمارے آپ کے درمیان وہ شخصیت موجود نہیں ہے جسے ہم اور آپ حضرت علامہ مولانا سید محمد فاروق میاں چشتی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بہرکیف میں ایک مرتبہ کچھ شعر آپ کے سماعتوں تک پہنچاؤں، ایک مرتبہ پھر جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شہر اڑیسہ سرکار حضور مجاہد ملت کے آستانے سے پوسٹر کے ذریعے سے ایک مصرع شائع ہوا، جو مصرع ترے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے۔ میں کچھ شعر نعت پاک اجازت چاہتا ہوں اور بغور سماعت فرمائیں۔ ایک شعر اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ اپنی محبتوں سے نواز دیں گے۔ سماعت کریں۔ اسے روکے گا کیوں کوئی بھلا جنت میں جانے سے، اسے روکے گا کیوں کوئی بھلا جنت میں جانے سے۔ سرکار حضور مجاہد ملت کے آستانے سے وہ مصرع شائع کیا گیا۔ اسے روکے گا کیوں کوئی بھلا جنت میں جانے سے، اسے روکے گا کیوں کوئی بھلا جنت میں جانے سے، اسے روکے گا کیوں کوئی بھلا جنت میں جانے سے، اسے روکے گا کیوں کوئی بھلا جنت
जन्नत में जाने से उसे रोकेगा क्यों कोई भला जन्नत में जाने से मोहब्बत दिल से करता है जो आका के घराने से मोहब्बत से करता है जो आका के घराने से मोहब्बत दिल से करता है जो आका के घराने से। शुक्रिया दोस्तों। और शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कसम खुदा की आप झूम जाएंगे। मुलाजा फरमाया कि भाई देखिएगा झूम रहे हैं सब झूम। मेरे सीने पे मल दीजिए मेरे सीने पे मल नबी के शहर की मिट्टी। क्या बात है, ये प्यारी हजरात आरज़ू झूम के कह है। दो सुभान अल्लाह। आप हजरात मेरे सीने पे मल दीजिए आफाक साहब फरमाएं के शहर की मिट्टी। मेरे सीने पे मल दीजिए नबी के शहर की मिट्टी। मेरे सीने पे मल दीजिए नबी के शहर की मिट्टी। मेरे सीने पे मल दीजिए नबी के शहर की मिट्टी। मेरे सीने पे मल दीजिए मेरे सीने पे मल दीजिए नबी के शहर की मिट्टी। मेरे सीने पे मल दीजिए नबी के शहर की मिट्टी। सुकून मिल जाएगा मुझको वही मिट्टी लगाने से। सुकून मिल जाएगा मुझको वही मिट्टी लगाने से। मेरे सीने पे मल दीजिए नबी के शहर की मिट्टी। मेरे सीने पे मल दीजिए नबी के शहर की मिट्टी। सुकून मिल जाएगा मुझको वही मिट्टी लगाने से। सुकून मिल जाएगा मुझको वही मिट्टी लगाने से। और शेर हाजिर कर रहा हूं दोस्तों, मुलाहिजा फरमाए। बहुत ही खूबसूरत शेर। ओ कासा आपके होठों पे मेरी जान कुर्बान है। ओ कासा आपके होठों पे मेरी जान कुर्बान है। ओ कासा आपके होठों पे मेरी जान कुर्बान है। ओ कासा आपके होठों पे मेरी जान कुर्बान है। ओ कासा आपके होठों पे मेरी जान कुर्बान है। कि चूमा आपने मोहरे नबूवत एक बहाने से। कि चूमा आपने मोहरे नबूवत एक बहाने से। कि बहुत अच्छे भाई, नई कोशिश की है भाई, वाह 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 वाह। कि चूमा आपने मोहरे नबूवत एक बहाने से। और दोस्तों एक शेर और हाजिर कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। कभी मत सोचिएगा जाएंगे हम माल दौलत से। 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 मदीना जाएंगे हम अपने आका के बुलाने से। मदीना जाएंगे हम अपने आका के बुलाने से। और रात हक साहब तशरीफ रखते हैं और एक शेर और पेश कर रहा हूं दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं। बतौर खास एक मर्तबा कह दो सुभान अल्लाह।
حضرت علامہ مولانا مفتی کمال اختر صاحب کے گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں. اکرم بھائی دیکھیے گا میری جانب. یہ نعت مصطفیٰ کی شاعری ہے کھیل مت سمجھو. یہ نعت مصطفیٰ کی شاعری ہے کھیل مت سمجھو. یہ نعت مصطفیٰ کی شاعری ہے کھیل مت سمجھو. یہ نعت مصطفیٰ کی شاعری ہے کھیل مت سمجھو. یہ نعت مصطفیٰ کی شاعری ہے کھیل مت سمجھو. یہ فن حاصل ہوا استاد کی جوتی اٹھانے سے. یہ فن حاصل ہوا استاد کی جوتی اٹھانے سے. اسے روکے گا کیوں کوئی بھلا جنت میں جانے سے. محبت دل سے کرتا ہے جو آقا کے گھرانے سے. اور ایک شعر اور دوستوں ملاحظہ فرمائیں. مدینہ جاؤں مر جاؤں. دیکھیے گا دوستوں ایک خواہش. مدینہ جاؤں مر جاؤں وہیں پہ دفن ہو جاؤں. مدینہ مدینہ یا رسول اللہ. مدینہ جاؤں مر جاؤں وہیں پہ دفن ہو جاؤں. مدینہ جاؤں مر جاؤں وہیں پہ دفن ہو جاؤں. مدینہ جاؤں مر جاؤں. مدینہ جاؤں مر جاؤں وہیں پہ دفن ہو جاؤں. میری مٹی لگا دے اے میرے مولا ٹھکانے سے. میری مٹی لگا دے اے میرے مولا ٹھکانے سے. میری مٹی لگا دے میرے مولا ٹھکانے سے. اور دوستوں ایک شعر مکتا پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ایک شعر اور پڑھتا مگر شاید اس کے لیے پابندی لگائی گئی ہے. اجازت ہو تو پڑھ دیں کیونکہ میں اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں کی. ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بریلی کے امام احمد رضا کے جو شیدائی. 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 یہ سچ ہے نجدیہ ڈرتا ہے ان کے پاس آنے سے. یہ سچ ہے نجدیہ ڈرتا ہے ان کے پاس آنے سے. اور مکتا پیش کر رہا ہوں دوستوں ملاحظہ فرمائیں. قسم اللہ کی مشکل قریب آتی نہیں ہرگز. 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 سفر میں اے قمر ماں کی دعا کے ساتھ جانے سے. سفر میں اے قمر ماں کی دعا کے ساتھ جانے. اور ناز شریف کے کچھ شعر اور اگر اجازت ہو تو پڑھ دیں. اجازت ہے پڑھنے دیجیے. جھوم کر کے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایک مطلع کچھ شعر جو کہ اس میں کچھ شعر حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی تضمین اور کچھ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص بہت ہی خوبصورت نعت پاک پیش کر رہا ہوں۔ کعبہ تو ہے نور کا، کعبے کا کعبہ نور کا۔ ذرا اور بیداری کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ کعبہ تو ہے نور کا، کعبے کا کعبہ نور کا، کعبے کا کعبہ نور کا۔ کعبہ تو ہے نور کا، کعبے کا کعبہ نور کا، کعبے کا کعبہ نور کا۔ ہے جہاں میرے نبی وہ ہے نور کا، ہے جہاں میرے نبی وہ ہے علاقہ نور کا، ہے جہاں میرے نبی وہ ہے علاقہ نور کا۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، سر سے لے کر کیا کہنے بھائی سبحان اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک ہے میرا نور کا۔ واہ 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 واہ، سر سے لے کر پاؤں تک ہے میرا نور کا، سر سے لے کر پاؤں تک ہے میرا نور کا۔ پلکوں سے پلکوں سے جبریل چومے، اور وہ تلوانوں کا، پلکوں سے جبریل چومے وہ ہے تلوانوں کا، پلکوں سے جبریل چومے تلوانوں کا۔ ہے جہاں میرے نبی وہ ہے علاقہ نور کا، ہے جہاں میرے نبی وہ ہے علاقہ نور کا۔ اور ایک مطلب اور پیش کر رہا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں سماعت میں۔ کہ آمنہ آمنہ کے گھر میں ایسا اجالا نور کا، کہ آمنہ کے گھر میں ہے ایسا اجالا نور کا، ایسا اجالا نور کا۔ آمنہ کے گھر میں ہے ایسا اجالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، ارے آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور دوستوں ایک شعر اور میں حاضر کر رہا ہوں اور کافی وداع چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے گا آفاق بھائی، کہ دیکھتے رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے محشر میں چہرہ آپ کا، دیکھتے رہ جائیں گے محشر میں چہرہ آپ کا، جائیں گے محشر میں چہرہ آپ کا، محشر میں چہرہ آپ کا، دیکھتے رہ جائیں گے محشر میں چہرہ آپ کا۔ اور نور چادر نور زلفے اور امامہ نور کا، نور چادر نور زلفے اور امامہ نور کا، نور چادر
زلف اور امام نور کا او فاطمہ زہرا حسن اور حسین ابن علی فاطمہ زہرا حسن اور حسین ابن علی اور حسین ابن علی فاطمہ زہرا حسن اور حسین ابن علی نور نانا نور بابا ہر کل گھرانہ نور کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور بابا کل گھرانہ نور کا نور نانا نور بابا کل گھرانہ نور کا ہر جہاں میرے نبی وہ علاقہ نور کا ہے جہاں میرے نبی وہ علاقہ نور کا اور دیکھیے گا حضرات کہ میں کہا یہ تو قمر احمد رضا کا فیض کہ میں کہا یہ تو قمر احمد رضا کا فیض ہے احمد رضا کا فیض ہے میں کہا یہ تو قمر احمد رضا کا فیض ہے احمد رضا کا فیض ہے ہو گئی میری غزل اور بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اور آخر میں حضرات بس ایک مطلب دو تین شعر جی میں تو پڑھوں گا آپ لوگ سننے میں سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں منقبت کے کچھ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں ذرا ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور آپ حضرات بھی جی 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 میں وہ بھی سنا دوں گا بالکل جو اس وقت میرے پاس بالکل نیا کلام ہے وہ میں پڑھوں گا فرمائش بعد میں آپ سنیے گا فرمائش جتنے بھی کلام ہیں وہ بعد میں پڑھیں گے دو شعر آپ منقبت کے پڑھو دو شعر میں منقبت کا پڑھ رہا ہوں مجھے کیا فکر کہ میں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا مجھے کیا فکر کہ میں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا دیوانہ غوث اعظم کا مجھے کیا فکر کہ میں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا مجھے کیا فکر کہ میں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا مجھے کیا فکر کہ میں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا یہ دنیا غوث اعظم کے زمانہ غوث اعظم کا یہ دنیا غوث اعظم کے زمانہ غوث اعظم کا مجھے کیا فکر کہ میں ہوں دیوانہ غوث اعظم کا مراجعہ فرمائے ذات بچھائے رکھا ہے پلکوں کو اپنی ان کی راہوں میں بچھائے رکھا ہے پلکوں کو اپنی ان کی راہوں میں بچھائے رکھا ہے پلکوں کو اپنی ان کی راہوں میں بچھائے رکھا ہے پلکوں کو اپنی ان کی راہوں میں بچھائے رکھا ہے پلکوں کو اپنی ان کی راہوں میں کبھی تو میرے گھر میں ہوگا آنا غوث اعظم کا کبھی تو میرے گھر میں ہوگا آنا غوث اعظم کا کبھی تو میرے گھر میں ہوگا آنا غوث اعظم کا
ولی نانا ولی والد ولی اولاد ہے جن کی ولی نانا ولی والد ولی اولاد ہے جن کے ولی اولاد ہے جن کے ولی اولاد ہے جن کے ولی نانا ولی والد ولی اولاد ہے جن کی ولی نانا ولی والد ولی اولاد ہے جن کی بڑا یہ خوبصورت ہے گھرانہ غوث اعظم کا بڑا یہ خوبصورت ہے گھرانہ غوث اعظم کا بڑا یہ خوبصورت ہے گھرانہ غوث اعظم کا آخری شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں دوستوں پھر انشاءاللہ دوسرے دور میں آپ سنیں گے بہت سے شاعر ہیں ہمارے سامنے موجود میرے غوث الورا محفل میں اپنی آنے والے میرے غوث الورا میرے غوث الورا محفل میں اپنی آنے والے ہیں میرے غوث الورا محفل میں اپنی آنے والے ہیں دیوانوں جھوم کر نعرہ لگانا غوث اعظم کا دیوانوں جھوم کر تکبیر نعرہ رسالت دیوانوں جھوم کر نعرہ لگانا غوث اعظم کا دوستو آپ تمامی حضرات کے سامنے میں پھر آؤں گا ایک مطلب پڑھ کے میں بیٹھ جا رہا ہوں 4 دن کی زندگی ہے سب کا یہ ایمان ہے بالکل معاشرے کی بات اور پیغام پہنچا رہا ہوں بس ایک مسئلہ دیکھیے گا ہم حضرات کتنے بکھر گئے ہیں کتنے کھوئے ہوئے رہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے سب کا یہ ایمان ہے سب کا یہ ایمان ہے ایک دن جانا